قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس عشرہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم دروس اللغۃ العربیہ کے دوسرے جز کا 15واں سبق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ سبق جو ہے یہ بھی ایک مکالمہ ہے، اور اس مکالمے کے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی آ جاتے ہیں۔ ابتدا ہو رہی ہے المدرس، استاد ایک سوال کرتا ہے ابو بکر سے کہ این تذهب یا ابا بکر، اے ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی این تذهب، تذهب مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کو ہم حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو مضارع کو جو ہمارا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ترجمہ کیا تم کہاں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یعنی اگر ہم اس طرح کہیں تم کہاں جاتے ہو تو وہ محاورے کے مطابق نہیں بیٹھتا، تو یعنی حال جاری کے لیے بھی آپ فعل مضارع جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ این تذهب یا ابا بکر، اے ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر اذهب الی المدیر، میں پرنسپل کی طرف جا رہا ہوں، میں پرنسپل کی طرف جا رہا ہوں۔ المدرس لا تخرج، اس سبق میں آپ کو فعل نہیں کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سبق نمبر 14 تھا ہمارا، اس میں ہم نے فعل امر کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی فعل نہیں جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل امر کیسے بنتا ہے آپ کو تفصیل اس کی یاد ہونی چاہیے کہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے اور حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، اور سٹیپس کیا تھے آپ کو یاد ہوں گے کہ ہم نے فعل مضارع کے وہ جو 6 صیغے حاضر کے ہمارے پاس آئے تھے ان کو ہم نے اخف کیا تھا، اور اخف کرنے کے بعد علامت مضارع ہٹائی تھی، اور پڑھے جانے کی صورت میں فعل امر آپ کا تیار تھا، لیکن نہ پڑھے جانے کی صورت میں ہم نے شروع میں حمزۃ الوصل کا استعمال کیا، اور حمزۃ الوصل کو حرکت پیش زا زیر دی، اور اس کا آسان سا فارمولہ ہم نے دیکھا کہ اگر تو پیش ہے تو پیش لگے گی ورنہ زیر لگے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن فعل نہیں جو ہے یہ اس میں آپ نے صرف فعل مضارع کو اخف کرنا ہے، اس میں سے کوئی علامت مضارع آپ نے ہٹانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک لا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، لا نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فعل مضارع کو، یعنی جملہ فعلیہ جو ہے فعل مضارع کے ساتھ اس کو منفی بنانے کے لیے بھی لا استعمال کریں گے آپ، لیکن وہ جو لا ہے اس کو لا نافیہ کہتے ہیں، وہ فعل مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتا، فعل مضارع ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے۔ یعنی جیسے تذهب ہے تو لا تذهب، یعنی فعل مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر لا کے بعد آپ کو فعل مضارع اخف نظر آئے، جیسے تذهب سے اخف ہوگا تو تذهب بن گیا، تو اب یہ لا جو ہے یہ لا نافیہ نہیں ہوگا بلکہ لا ناہیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ناہیہ یعنی فعل لا نفی اور لا نہیں، نفی منفی بنانے والا اور نہیں منع کرنے والا، تو یعنی فعل امر ڈو کا مفہوم دیتا ہے اور فعل نہیں جو ہے ڈونٹ کا مفہوم دیتا ہے، تو دونوں میں حکم ہے لیکن فعل نہیں میں منع کرنے کا حکم ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں پہلا لفظ آپ کے سامنے آ گیا فعل نہیں کا، لا تخرج، تخرجو تھا، لا لگا لا الناہیہ تو اس سے فعل مضارع اخف ہو گیا، لا تخرج، تو مت باہر جا۔ لا تخرج من الفصل الآن،
کلاس سے باہر مت نکل، الآنا اس وقت، ٹھیک ہے، ابھی کلاس سے باہر مت نکل، اذهب الیہ بعد الدرسی، اب یہ اذهب فعل امر ہے، تو جانا الیہ ان کی طرف بعد الدرسی سبق کے بعد. ہمایوں اب سوال کر رہا ہے، یا استاذو، آپ کو یاد ہوگا ہمایوں صاحب جو ہیں پچھلے سبق میں غالباً نئے آئے تھے، تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ یا استاذو، استاذ صاحب، انا طالب جدید، میں ایک نیا طالب علم ہوں، اینا اجلسو، اینا اجلسو، میں کہاں بیٹھوں؟ اور پھر سوال دوسرا ساتھی کہ اجلسو ہونا امامہ کا، اجلسو کیا میں بیٹھ جاؤں، ہونا یہاں، امامہ کا آپ کے سامنے، کیا میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں؟ تو المدرس لا، نہیں، نو، لا تجلس ہونا، پھر فعل نہیں آ گیا، لا تجلس ہونا، یہاں مت بیٹھو. ھذا مقعد ہشام، ھذا مقعد ہشام، یہ ہشام کی سیٹ ہے. وَهُوَ غائب اليوم، اور وہ آج ایبسنٹ ہے. غائب سے مراد یہ نہیں کہ وہ غائب ہو گیا، مطلب ہے کہ وہ آج ایبسنٹ ہے، اور ملا کر اسے پڑھیں گے ہوا غائب اليوم، وہ آج ایبسنٹ ہے. اور پھر فعل امر آگے آ رہا ہے اجلس ہونا کا، تم وہاں بیٹھ جاؤ، خلف حامد، حامد کے پیچھے، کہ تم وہاں حامد کے پیچھے بیٹھ جاؤ. بشیر اب اس گفتگو میں جو ہے وہ شامل ہو رہا ہے اور سوال کرتا ہے آخذ هذه الدفاتر یا استاذ. اخذ یاخذ لینا، پکڑنا، یاخذ سے واحد متکلم کا صیغہ آپ بناتے ہیں تو یاخذ، تاخذ، تاخذ، آخذ، یہاں پر محموس کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، دو حمزے اکٹھے ہو گئے، ایک حرکت والا دوسرا ساکن، تو قاعدہ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو وہ سے آ بن گیا. آخذو، کیا آخذو میں لے لوں، ہذہ الدفاتر، یہ کاپیاں، یہ رجسٹرز، یا استاذو، اے استاد صاحب، کیا میں یہ رجسٹر لے سکتا ہوں؟ المدرس لا، استاد کہتا ہے لا، نہیں، لا تاخذ، یہ پھر فعل نہیں آ گیا، لا تاخذ، تم مت لو، ہا، ان کو، ہا کی ضمیر واحد مؤنث کی ضمیر ہے لیکن غیر عاقل کی جمع الدفاتر کی طرف لوٹ رہی ہے. لا تاخذھا، ان کو مت لو. اور بریکٹ میں ہے ینظر فی دفترن، ینظر وہ دیکھتا ہے، استاد دیکھتا ہے، فی دفترن ایک رجسٹر میں، ایک کاپی میں دیکھتا ہے، کسی رجسٹر میں وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا عبد الرحیم، اے عبد الرحیم، لا تکتب، لا تکتب، تو مت لکھ، کیا مت لکھ، الاجوبتا، جوابات. اور پھر ملا کر پڑھیں گے لا تکتب الاجوبتا، تو جواب مت لکھ، بالقلم الاحمری، سرخ رنگ کے قلم سے، ٹھیک ہے، سرخ قلم کے ساتھ جوابات مت لکھا کرو. المدرس هو الذی یکتب بالقلم الاحمری، یہ ٹیچر ہے جو سرخ قلم کے ساتھ لکھتا ہے، یعنی کہ ٹیچر، استاد ہی وہ ہے جو سرخ قلم کے ساتھ لکھتا ہے. المدرس مبتدا ہو گیا اور پھر هو الذی یکتب بالقلم الاحمری، یہ سارا کا سارا آپ کہہ لیں کہ جملہ بنا کر اس کی خبر بنا دیں. فیصل اب شامل ہو رہا ہے، فیصل انظر الی هذه المجلۃ یا استاذ، استاد صاحب اس رسالے کی طرف دیکھیں، اس رسالے کو دیکھیں، ما اجملہا، ما اجملہا، یہ کتنا خوبصورت ہے. المدرس لا تقرأ، تو مت پڑھ، لا تقرأ، تو مت پڑھ، المجلاتی، مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں استعمال ہوا،
ملا کر پڑھا لا تقرأ المجلات فی الفصل یا فیصلو اے فیصل کلاس میں رسالے مت پڑھو. فیصل کہہ رہا ہے کہ جی ما اقرأ هذه المجلۃ الآن. قرأ یقرأ اقرأ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ اور اس کو منفی بنانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ما لگا ہوا ہے. مضارع کو منفی بنانے کے لیے ہم لا استعمال کرتے ہیں اور ماضی کو منفی بنانے کے لیے ما استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر مضارع کے ساتھ ما لگا ہوا ہو منفی بنانے کے لیے تو آپ یہ کہیں کہ یہاں پر مضارع کے معنی آپ حال میں کریں گے پھر. ٹھیک ہے، یعنی ما جو ہے مضارع میں منفی کے لیے جب آتا ہے تو مضارع کے معنی کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ما اقرأ هذه المجلۃ الآن، میں اس وقت اس رسالے کو نہیں پڑھ رہا. کلیئر ہو گیا نا؟ میں اس وقت الآن اس وقت اس رسالے کو پڑھ نہیں رہا. انما انظر الی الصور التي فيها. انما کلمہ حصر ہے، حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نا صرف کے ساتھ. انما انا مدرس، میں تو صرف ایک ٹیچر ہوں. انما انظر الی الصور، میں تو صرف تصویریں دیکھ رہا ہوں، میں تو صرف تصویریں دیکھ رہا ہوں. اور پھر ان تصویروں کی آگے صفت آ رہی ہے التی فیہا، جو اس میں ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ الصور جو ہے صورت ان کی جمع، غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے اس میں موصول بھی جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوا التی، اور فیہا ہا کی ضمیر جو ہے وہ المجلہ کی طرف جا رہی ہے. حمزہ اب بات کرتا ہے افتح الباب یا استاذو. استاذ صاحب کیا میں دروازہ کھول دوں؟ افتح الباب یا استاذو، کیا میں دروازہ کھول دوں؟ یکاد الجرس یرن. اب یہاں پر ایک اور لفظ آپ کے سامنے آیا یکادو. کادا یکادو عربی زبان میں ایک فعل استعمال ہوتا ہے، اور اس فعل کو فعل یعنی یہ فعل جو ہے افعال مقاربہ ایک کیٹیگری ہے افعال کی، ان میں سے ایک ہے. تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ ایک لیکچر لیں گے، تو اس وقت میں اس کو کلیئر کر دوں گا. یعنی کسی کام کے آپ کہہ لیں کہ شروع ہونے کا پتہ چلتا ہے. یکاد الجرس یرن، تفصیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا، اس وقت ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات کلیئر ہو جائے گی. گھنٹی بجنے والی ہے، کوئی کام ہونے والا ہے. تو جیسے جی قرآن مجید میں یکاد البرقو، ٹھیک ہے نا، بالکل ہونے والا. تو یکاد الجرس یرن، گھنٹی بجنے والی ہے. ٹھیک ہے. المدرس لا، نہیں، لا تفتح الباب الآن، ابھی دروازہ مت کھولنا، ابھی دروازہ مت کھولنا. تو یہ تھا آپ کا سبق جو کہ الحمدللہ فعل نہیں پر مشتمل تھا، اور بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو فعل نہیں جو ہے اس میں سمجھا دیا. اب ایکسرسائزز کی طرف آتے ہیں. جی پہلی مشق ہے صحیح ما یلی، صحیح کریں جو نیچے آ رہا ہے. اب آپ نے غور کرنا ہے سبق کے حوالے سے. پہلا جملہ ہے جی ابو بکرن معہ مجلۃن، بلکہ آپ پڑھیں گے کیونکہ ان پہ حرکات نہیں لگی ہوئی، تاکہ آپ کی حرکات بھی ٹھیک ہو جائیں اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کر سکیں. جی شریف صاحب پہلا جملہ ذرا پڑھ دیں دوبارہ. ابو بکرن معہ مجلۃن، یہ مجلۃن کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ جواب دینا ہے؟ نہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں. جی بطور خبر پڑھا ہے. کس کی خبر؟ ابو بکر کی خبر بن رہے ہیں، ابو بکر کی خبر بن رہے ہیں، ابو بکر کی خبر بن رہے ہیں. ابو بکر مبتدا ہو گیا، ابو بکرن مبتدا اور خبر اس کی ہے معہ مجلۃن. ٹھیک ہے نا؟ تو مجلۃن کی رفع کیوں ہے؟ نہیں وہ خبر ہے، مجلۃن خبر ہے، تو معہ کیا ہے؟ کس کے متعلق ہے؟ کس خبر کے متعلق؟ کس خبر کے متعلق؟ یعنی آپ اس کو ابو بکر کو مبتدا کہہ رہے ہیں، مجلۃ ان کو خبر کہہ رہے ہیں، اور معہ متعلق.
تو کیا ترجمہ بنے گا؟ ابو بکر مجلہ ہے، ترجمہ تو یہ ہوا نا. تو پھر اس کا انالیسس تو صحیح کریں نا. ابو بکرین یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن گیا، ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ کا ہے مبتدا. اچھا اس کے بعد الگ سے دیکھیں معہو ظرف مضاف الیہ. کیا ظرف اور جار مجرور کسی جملے میں، اب اگر بھول جائیں ذرا، ظرف اور جار مجرور کیا کسی جملہ اسمیہ میں مبتدا بن سکتے ہیں؟ نو. خبر مقدم کے طور پہ وہ آ سکتے ہیں. تو معہو مجلتن یہ مبتدا مؤخر ہے، یعنی یہ ظرف پلس مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کا خبر مقدم ہے، اور یہ جو مجلہ ہے یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے. اب یہ خبر مقدم مبتدا مؤخر یہ پورا جملہ اسمیہ بنا، ٹھیک ہے. یہ جملہ اسمیہ ہو کر ابو بکر کے لیے خبر بن رہا ہے، اور یہ مبتدا خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے نا. ورنہ دیکھیں نا، اگر آپ کہتے ہیں نا ابو بکر مبتدا ہے اور مجلۃ خبر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ رسالہ ہے. ابو بکر ایک رسالہ ہے، معہو اس کے ساتھ، یہ کوئی جملہ کا مفہوم ہی نہیں بنا. تو ابو بکر مبتدا، ابو بکر معہو مجلتن، اس کے پاس ایک رسالہ ہے. کلیئر ہو گئی نا بات؟ تو یعنی پورا جملہ جو ہے، جی پورا جملہ جو ہے وہ خبر بن کر آ رہا ہے مبتدا کے لیے، ٹھیک ہے. اور جملہ جب بھی خبر بنتا ہے اس جملے میں ایک ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹے، وہ کنیکٹر کا کام دیتی ہے، اور اس میں یہ اٹیچ ہو کی ضمیر ہے. اس کے بغیر کوئی جملہ آپ کسی چیز کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. جملہ خبر بھی بن سکتا ہے، اس پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. جملہ صفت بھی بن سکتا ہے، جملہ حال بھی بن سکتا ہے، جملہ صلہ بھی بن سکتا ہے. جملہ کچھ بھی بن جائے اس کے اندر ایک عائد ہونا چاہیے ضرور، جو کہ عام طور پہ ایک ضمیر ہوتی ہے، وہ لوٹے گی. اگر جملہ خبر بن رہا ہے تو مبتدا کی طرف لوٹے گی ضمیر، اگر جملہ صفت بن رہا ہے تو موصوف کی طرف لوٹے گی وہ ضمیر، اگر وہ جملہ جو ہے وہ صلہ بن رہا ہے تو موصول کی طرف لوٹے گی، اور جملہ اگر حال بن رہا ہے تو ذوالحال کی طرف وہ ضمیر لوٹے گی. تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، یہ آپ کو بار بار جو ہے وہ اس کتاب میں آئے گا آپ کے سامنے. ایکسرسائز ہے کہ صحیح ما یلی فیصل معہو مجلتن. جی شاہد صاحب دوسرا جملہ آپ پڑھیں گے. فیصل طالب جدید، جی ٹھیک ہے، غلط ہے، کس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک کریں. نو ابو بکر تو نہیں ہے، ہمایوں صاحب آئے تھے نئے. ہمایون طالب جدید. جی گلزار صاحب آپ پڑھیں بلکہ جملہ. بشیر کتب الاجوبۃ بالقلم الاحمر. جی ہاں جی بشیر نے لکھے تھے جواب، عبد الرحیم نے، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. تو بشیر کی جگہ عبد الرحیم لکھتے ہیں، بس عبد الرحیم کتب الاجوبۃ بالقلم الاحمر. جی امیس. حمزہ غائب الیوم، حمزہ آج ایبسنٹ تھا. ہشام غائب الیوم. جی ماشاءاللہ. تمرین نیکسٹ جو ہے اس میں پہلا جزو ہے اقرا ما یلی. تذهب لا تذهب، پہلے نہیں بنانے کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا. تکتب لا تکتب، تشرب لا تشرب، ٹھیک ہے. اب جملے پڑھتے ہیں. جی عبدالرزاق صاحب پہلا جملہ آپ پڑھیں گے. یا موسیٰ انت مریض، جی ماشاءاللہ. فلا تخرج من البیت ولا تذهب الى المدرسة ولا تلعب في الشارع.
تو آپ دیکھیں گے کتنے سارے جملے اس میں آگے ہیں. ایک جملہ آیا جی انتا مریضن، تو بیمار ہے، فلا تخرج من البیت، لہذا گھر سے باہر مت نکل، ولا تذهب الى المدرسۃ، اور اسکول مت جا، ولا تلعب فی الشارع، اور سڑک پر مت کھیل. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ. جی شریف صاحب دوسرا جملہ، لا تجلس فی الطریق، راستے میں مت بیٹھ. جی شاہ صاحب، افتح النافذۃ ولا تفتح الباب، کھڑکیاں کھول دو اور دروازہ مت کھولو. ٹھیک ہے، واحد کے صیغہ سے خطاب ہوگا کہ افتح النافذۃ، کھڑکی کھول دے، واحد ہے نا، تو کھڑکی کھول دے اور دروازہ مت کھول. جی گلزار صاحب، لا تضحک فی الفصل، کلاس میں مت ہنس، کلاس میں مت ہنس. جی، لا تأکل فی الشارع، سڑک میں مت کھا، مطلب سڑک پر مت کھا. اگلا جملہ ہے لا تکذب، جھوٹ مت بول. جی، لا تحلق لحیتک، اپنی داڑھی مت مونڈ. حلقہ یلحقو، یحلقو، ہم نے کل بھی اس کو کیا تھا جہاں موسیٰ کا ذکر ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو لا تحلق لحیتک، اپنی داڑھی کو مت مونڈ. جی، لا تسألنی ھذا السؤال، جی مجھ سے یہ سوال مت پوچھ. لا تسألنی، مجھ سے مت پوچھ. کیا مت پوچھ؟ ھذا السؤال، اس سوال کو. ٹھیک ہے جی، لا تضرب زمیلک، اپنے ساتھی کو مت مار. جی جی جی، قال ابراہیم علیہ السلام لابیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لابیہ، اپنے والد سے کہا. قال ابراہیم علیہ السلام لابیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ یا ابتی، اے اباجان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرے. لا تعبد الشیطان، تعبد تھا ملانے کے لیے، تعبد الشیطان، کما جاء فی سورۃ مریم، جیسا کہ سورہ مریم میں آیا ہے. باجز ہے ادخل، تو داخل کر، لن ناہیتا، یعنی لا ان ناہیتا، لائے جو ناہیہ ہے اس کو داخل کرنا ہے. آپ نے کہا علی الافعال الآتیاتی، آنے والے افعال پر، وضبط اواخرہا، اور ان کے آخر کی حرکات جو ہے وہ صحیح کر کے آپ نے لگانی ہے. جی، تدخلو، کس کی باری ہے؟ لا تدخل، ماشاءاللہ. جی، تسمعو، لا تسمع. جی، تنزلو، لا تنزل. تقتلو، لا تقتل. جی، تأخذو، لا تأخذ. تقطعو، لا تقطع. ترکبو، لا ترکب. ترفعو، لا ترفع. اگلی ایکسرسائز ہے ہماری تعمل ما یلی، غور کرنا ہے ہم نے صرف. یا احمدو لا تذهب، احمد تو مت جا. یا اخوانو، اب جمع کا صیغہ ساتھ، مذکر جمع، لا تذهبو، تو مت جاؤ. یعنی تذهبونا تھا، اخف ہوا تو نون ڈراپ ہو گیا، ہم اس کو تفصیل سے کر چکے ہیں. یا مریم لا تذهبی، مؤنث ہے تو تذهبی، نون ڈراپ ہو گیا. تذهبینا تھا، نون ڈراپ ہو گیا. اے مریم تو مت جا. یا اخواتو، اے بہنوں، لا تذهبنا، تم مت جاؤ. تو تذهبنا جو ہے وہ انچینج رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اخف ہو، خفیف ہو، وہ سیم رہتا ہے. اس کا باہ جز ہے اکمل، تو مکمل کر، الجمل الآتیاتا، آنے والے جملوں کو، بوضع فعل مضارع مناسب مسبوق،
بی لا الناہیتی فی الاماکن الخالیتی. جملے مکمل کرنے، آنے والے جملے مکمل کرنے ہیں. کس طرح کرنے ہیں؟ بوضع فعل مضارع، فعل مضارع رکھنے کے ساتھ، یعنی جس سے پہلے لا الناہیہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے فی الاماکن الخالیتی، خالی جگہوں میں آپ نے فعل مضارع رکھنا ہے. اور کیسے رکھنا ہے؟ وہ ایک تو مناسب ہونا چاہیے اس کو، یعنی فٹ ہو وہاں پر، یہ نہیں کہ جو مرضی رکھ دیں. اور دوسری یہ کہ اس کے ساتھ، اس کے آگے جو ہے، اس سے پہلے، فعل مضارع سے پہلے لا الناہیہ لگا ہوا ہو. کلیئر ہوگی بات؟ یعنی آپ نے فعل نہیں کو جو ہے خالی جگہ میں فٹ کرنا ہے مناسب فعل مضارع کے ساتھ. جی پہلا جملہ، یا زینب، جی لا تفتحی، مؤنث کا صیغہ، لا تفتحی النافذۃ، اور پھر ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو آواز ایسی آئے گی، لا تفتح النافذۃ، تو کھڑکی مت کھول. جی امیس. یا ایھا الناس لا تعبدوا، ماشاءاللہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے کہ ایھا الناس سے خطاب ہے، لوگوں سے خطاب ہے. لا تعبدوا الشیطان. کلیئر ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ. جی صاحب. یا اخواتی، اخواتی، اخوات بہنیں، جمع مؤنث. جی لا تلعبنا، ماشاءاللہ. لا تلعبنا، نہیں لا تلعبنا غرفتی کیا مطلب؟ نہیں، پھر فی غرفتی آنا چاہیے تھا نا. آگے پڑھے نا، بل مکناسۃ القدیمتی، پرانی جھاڑو کے ساتھ، پرانی جھاڑو کے ساتھ میرے کمرے میں مت کھیلے. کوئی بنتا نہیں کچھ صفائی کرنے کا. ہاں جی، صفائی کرنے کے لیے کیا ہے؟ کیا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ کناسا یک، کناسا یکنوسو پڑھا تھا نا. اخواتی ہے نا. ہاں میں آپ کو بتا، میں وہ کرتا ہوں، کاف نون سین مادہ اور باب نون ہے، کیا بنے گا ماضی مضارع؟ کناسا یکنوسو. کناسا یکنوسو کے معنی ہوتے ہیں جھاڑو دینا یا جھاڑو سے صفائی کرنا. اب جمع مؤنث کا صیغہ کیا ہوگا حاضر کا؟ جی یک نسنا اور تک نسنا، تک نسنا صیغہ ہے. تو وہ جب اخف ہوتا ہے تو کوئی چیز نہیں آتی. تو لا تک نسنا، لا تک نسنا غرفتی، میرے کمرے میں جھاڑو مت دو، بالمکناسۃ القدیمتی، پرانی جھاڑو کے ساتھ. جی شریف صاحب. یا ولدو لا تدخل فی الفصل. جی نہیں، اصل میں دیکھیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو نوٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں کہ جب داخلہ یدخلو ہو نا اگر، تو اس کے ساتھ پھر فی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں فی لگا ہوا ہے نا، اگر فی نہ ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں یا ولدو لا تدخل الفصل، بات سمجھ میں آ جاتی. فی لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اور فعل لگائیں. لا تضحک، لا تضحک فی الفصل، کلاس میں مت ہنس. لا تلعب، مت کھیل کلاس میں. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لا تقرأ، لا تقرأ المجلۃ فی الفصل، کلاس میں رسالہ مت پڑھ. ٹھیک ہوگا نا، کچھ بھی مناسب لگا کے کر سکتے ہیں نا. یعنی داخلہ اس لیے لگے گا کہ فی نہیں لگ رہا، فی نہیں آنا چاہیے اس میں. جی شاید صاحب. یا بنتی لا تشربی ماء باردن، ٹھنڈا پانی مت پی. جی گلزار صاحب. یا ابنائی، جی ماشاءاللہ. لا تخرجو، لا تخرجو، مت باہر نکلو، من الفصل، کلاس سے، فی اثناء الدرس، سبق کے شروع میں. یعنی سبق شروع ہے ابھی اور تم کلاس سے باہر جا رہے ہو.
جی بالکل ٹھیک ہے. اصل میں ایسا ہوتا ہے نا جیسے بچوں کو عادت ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ سبق چل رہا ہوتا ہے تو جی پانی پئیں اور یہ کریں وہ کریں, اس حوالے سے منع کیا جا رہا ہے کہ سبق کے دوران جو ہے وہ کلاس سے باہر مت نکلو. جی امیس. من الحافلتی فی ہذہ المحطتی یا اختی, بہن سے خطاب ہے. ہذہ المحطتی کا کیا معنی؟ ہاں تو اترنے کے لیے کیا فعل لگا رہے ہیں؟ نزل ینزلو, نزل ینزلو, نزل ینزلو, تنزیلینا, تنزیلی, لا تنزلی من الحافلتی فی ہذہ المحطتی یا اختی. جی یا بنتی لا تاکلی نہیں کریں گے, اس چھری کے ساتھ گوشت مت کھاؤ. چھری کے ساتھ گوشت کو کاٹا جاتا ہے, کھایا نہیں جاتا. لا تقطعی, لا تقطعی اللحم, لا تقطعی اللحم بہذا السکینی, اس چھری کے ساتھ. جی شریف صاحب. یا اخوانو, جی یا اخوانو, اے بھائیو, لا تذهبو, تم مت جاؤ, الی المطعم, مطعم ہوٹل ریسٹورنٹ, قبل الساعۃ الواحدۃ, 1 بجنے سے پہلے. جی جی شاہ صاحب. لا تکتب, ماشاءاللہ, لا تکتب علی السبورۃ یا ابا بکر. جی ماشاءاللہ ایک ایکسرسائز بھی ہوگی ہماری. اس کے بعد تعمل ما یلی, غور کریں آپ. لا کی 2 قسمیں آپ کو بتائی گئی ہیں, ایک ہے لا النافیۃ اور ایک ہے لا الناہیۃ. جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ لا النافیہ جو ہے یہ صرف مضارع کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مضارع میں کوئی لفظی تبدیلی پیدا نہیں کرتا, جبکہ لا الناہیہ جو ہے یہ مضارع میں لفظی تبدیلی پیدا کرتا ہے, مضارع کو اخف کر دیتا ہے, جو گرامر کی دوسری کتابوں کے حوالے سے مضارع مجزوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایگزامپلز دی ہوئی ہے لا النافیہ کی. لما لا تاکلوا یا اخی, اے بھائی تم کیوں رہے, تم کیوں نہیں کھاتے. اور الا تذهبوا الی الملعب, کیا تم گراؤنڈ نہیں جا رہے. اور لا ناہیہ, لا تاکل ھذا یا اخی, اے بھائی یہ مت کھاؤ. اور لا تذهب الی الملعب, پلے گراؤنڈ مت جاؤ. ٹھیک ہے. باجوز ہے اس کا ایکسرسائز کا. تعمل ما یلی, ہوا یکتب, انت تکتب, انا اکتب. ہوا یکتب, انت تکتب, انا اکتب. ہوا یاکل, انت تاکل, انا آکل. یہاں پر وہی جو حمزہ والا 2 میں نے قاعدہ بتایا نا محموز میں, محموز میں کیا ہوتا ہے, محموز الفا میں 2 حمزے اکٹھے ہو جائیں, اس طرح کے پہلے حمزے پہ حرکت ہو اور دوسرا ساکن ہو, تو دوسرے حمزے کو آپ لازماً چینج کرتے ہیں پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں. ٹھیک ہے, تو وہ آکلو سے آکلو بن گیا. اسی طرح ہوا یاخذو, انت تاخذو, انا آخذو. تو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے وہی جو میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے. اگلی تمرین ہے ہماری تعمل الجمل الآتیہ, آنے والے جملوں پر غور کریں. جی جملوں پر غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قاعدہ کا پتہ چل جائے گا. جی شریف صاحب پہلا جملہ پڑھیں. فتح زکریا البابا, زکریا نے دروازہ کھولا, وکاد یخرج, اور وہ نکلنے لگا تھا. یعنی آپ دیکھیں کادا جو ہے اس کے بعد ایک فعل مضارع آئے گا. افعال ناقصہ جیسے ہوتے ہیں نا, کانا, افعال ناقصہ کانا, کانا اور اس کی پوری فیملی ہے, کانا و خواتوہا. یہ کیا ہوتا ہے, جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں, جملہ فعلی کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے. تو ہوتا کیا ہے, ان کا ایک اسم ہوتا ہے, خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کادا بھی اسی پیٹرن کے افعال مقاربہ میں سے آتا ہے, اور اس کی خبر جو ہے فعل مضارع ہوتی ہے, ذہن میں رکھیے گا.
اس کے لیے لازم یہ ہے کہ اس کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع لازم ہوتی ہے. تو قعدہ یخرجو، قعدہ کے اندر ہوا جو ہے اس کا اسم ہو گیا، اور یخرجو جو ہے یہ مضارع اس کی خبر ہوگی. قعدہ یخرجو وہ نکلنے لگا ہے، ٹھیک ہے، وہ نکلنے لگا تھا. قال عثمان للمدیری، عثمان نے پرنسپل سے کہا رفع یوسف یداہ، کیا کہا کہ یوسف نے اپنا ہاتھ اٹھایا، وقعد یضربنی، اور وہ مجھے مارنے والا تھا. جی وہ مجھے مارنے لگا تھا. قعد یضربو آ گیا نا، یعنی قعد کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع ہوگی. بس یہ جس طرح کانا کی خبر آپ دیکھتے ہیں اسم اور خبر ہے، اس طرح قعدہ کا بھی ایک اسم اور خبر ہوگی، اور اسم اس کا آپ دیکھیں اس کے اندر ہی ضمیر کے طور پہ چھپا ہوا ہے، اور خبر جو ہے وہ فعل مضارع لازم ہوتی ہے. بس یہ فرق ہے اس میں. تیسرا جملہ ہے انقلبت سیارۃ حامد، حامد کی گاڑی الٹ گئی، وقعد یموت، اور وہ مرنے والا تھا. وقعد یموت، اور وہ مرنے والا تھا، مرنے کے قریب تھا. ٹھیک ہے. ضربت المدیرۃ سعادہ، پرنسپل نے سعاد کو مارا، فقادت تبکی، اور وہ رونے لگی. ٹھیک ہے. ضرب طفلی نظارتی بالعصا، میرے طفلی میرے بچے نے میری اینک کو مارا، بالعصا ڈنڈے کے ساتھ، وقعد یکسرھا، وہ اور اسے توڑنے لگا تھا. وقعد یکسرھا، اور اسے توڑنے لگا تھا. باجز الساعۃ الآن الواحدۃ، اس وقت 1 بجا ہے. یکاد المدیر یخرج، فرق کیا ہے؟ قعدہ نہیں، پہلے والی ایگزامپلز میں آپ دیکھیں قعدہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے قعدہ، اور یہاں پر یکادو اس کا مضارع استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان ایگزامپلز میں قعدہ کا اسم جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھا، یہاں پر قعدہ کا اسم جو ہے وہ ظاہر ہے، باقی وہی ہے، خبر جو ہے وہ یخرجو فعل مضارع ہے. یکاد المدیر یخرجو، اس وقت 1 بجا ہے، پرنسپل صاحب نکلنے ہی والے ہیں. نہیں، قعدہ کے ساتھ تھا کا ترجمہ کیا نا ہم نے ماضی میں، وہ اسے توڑنے والا تھا تو وہ رونے لگی، ماضی میں ترجمہ کر دیا نا. یہاں پر حال میں ترجمہ کریں گے، یکادو کے ساتھ حال میں ترجمہ ہوگا. نہیں مبتدا نہیں، یکادو فعل مقاربہ ہو گیا، اور المدیر اس کا اسم ہو گیا، اور یخرجو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو کر اس کی خبر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور ترجمہ حال میں کریں گے، اور پرنسپل صاحب باہر نکلنے والے ہیں. قعدہ کے ساتھ نکلنے والے تھے، نکلنے والے ہیں، اس میں یہ فرق کر دیں گے بس. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں جیسے یکاد الامام یرکعو، آپ کہتے ہیں جلدی آ جاؤ امام صاحب رکوع کرنے والے ہیں، رکوع کرنے لگے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ ہوتا کہ امام صاحب رکوع کرنے والے تھے، میں مسجد پہنچا تو امام صاحب رکوع کرنے والے تھے، تو آپ کہیں گے قعد الامام یرکعو، امام رکوع کرنے والا تھا. کلیئر ہو گیا نا. یکاد الجرس یرنو، گھنٹی بجنے والی ہے، حال میں ترجمہ ہو رہا ہے سارا. ٹھیک ہو گیا. لما ضربت ھذا الولد یا علی، اے علی تو نے اس لڑکے کو کیوں مارا؟ ہوا یکاد یبکی، وہ رونے لگا. ٹھیک ہے. تامل ما یلی، انا لا اشرب القہوۃ، میں قہوہ نہیں پیتا. انا ما اشرب القہوۃ الآن، فرق وہی جو آپ کو بتایا ہے کہ مضارع کے ساتھ لا نفی کا لگ رہا ہے، اور مضارع کے ساتھ اگر ما نفی کا لگ جائے تو الآن ساتھ ضرور آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ پھر آپ کو حال کا مفہوم دے گا. یعنی لا اشرب القہوۃ کا معنی کیا ہوگا کہ میں قہوہ نہیں پیتا ہے، میں قہوہ نہیں پیوں گا. لیکن ما اشرب القہوۃ ہوگا تو میں قہوہ نہیں پیتا، پھر اس کا ترجمہ آپ حال میں ہی کریں گے. ٹھیک ہو گیا. نحنو لا نلعب کرۃ القدم، ہم فٹ بال نہیں کھیلتے، ہم فٹ بال نہیں کھیلیں گے. نحنو ما نلعب کرۃ القدم الآن،
ہم اس وقت فٹ بال نہیں کھیل رہے. ٹھیک ہے نا, میں اس وقت قہوہ نہیں پی رہا. کلیئر ہو گیا نا. ہوا لا یقرأ الصحف, وہ اخبارات نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھے گا. ہوا ما یقرأ الصحیفۃ الآن, وہ اس وقت اخبار نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہو گیا نا. تو بریکٹ میں لکھا ہے ما, یہ جو ما ہے تخلص, خلص یخلص, خالص کرنا, مخصوص کر دینا. تخلص المضارع للحال. کلیئر ہو گیا نا. یعنی بازی سامنے آئے گی کہ ما جو ہے یہ مضارع کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. لیجیے آخری ایکسرسائز ہے ہماری اس سبق کی, تمرین 131. تعمل ما یلی حامد طویل ما اطول حامدن. اس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. حامد کتنا لمبا ہے. حاضہ السیارۃ جمیلۃ, یہ گاڑی خوبصورت ہے. ما اجمل حاضہ السیارۃ, یہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے. ما افعل. ہوا طویل, وہ لمبا ہے. ما اطولہ, وہ کتنا لمبا ہے. ہیا صغیرۃ, وہ چھوٹی ہے. ما اصغرہا, وہ کتنی چھوٹی ہے. اور اس کا دوسرا جز ہے اکتب, تو لکھ. کیا لکھ. الجمل الآتیۃ, آنے والے جملوں کو مستعملاً, استعمال کرتے ہوئے فعل التعجبی, فعل تعجب کو. انظر الی ہؤلاء الطلاب الجدد, تو دیکھ ان نئے طلباء کو. ہم کثیرن, وہ زیادہ ہیں. تو آپ نے تعجب سے یاد کرنا ہے وہ کتنے زیادہ ہیں. ما اکثرہم. ٹھیک ہو گیا. ما اکثرہم. دوسرا جملہ ہے انظر الی ہذہ السیارۃ, اس گاڑی کی طرف دیکھ. ہی جمیلۃ, یہ خوبصورت ہے. ما اجملہا, ما اجملہا. تیسرا جملہ ہے ہوا فقیر, وہ فقیر ہے, وہ محتاج ہے. ما افقرہ, ما افقرہ, وہ کتنا محتاج ہے. ارأیت ذاک البیت, کیا تو نے اس گھر کو دیکھا. ہوا صغیر, وہ چھوٹا ہے. کیا تو نے اس گھر کو دیکھا. ما اصغرہ, وہ کتنا چھوٹا ہے. الکلمات الجدیدۃ مقعد, سیٹ, بینچ, جمع مقاعد. یا ابتی, یا ابی. فی اثنائی, کذب یکذب, انقلب ینقلب, الٹ جانا. بکا یبکی, رونا. الحمدللہ وقت میں برکت تھی تو الحمدللہ ہم نے پورا سبق ایک نشست میں مکمل کر لیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق کو شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن گیا.